بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان 3 سال میں جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کو نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ہر حکمران کی طرف سے 100 سال کی منصوبہ بندی کی گئی اقتدار میں رہنے کی، حالانکہ 100 سال تو پاکستان میں عمر بھی نہیں ہوتی، زندگی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں وہی فیصلے ہوتے ہیں جو اوپر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان 3 سال مزید جیل سے باہر نہیں آئیں گے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کب دنیا سے ہی چلے جانا ہے، کب انہوں نے جیل میں چلے جانا ہے، کب ان کی رہائی ہونی ہے، کب ان پر کون سا مقدمہ ہو جانا ہے اور رانا ثناء اللہ کو پکڑ کے کہاں پہ کس نے لے جانا ہے، کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عمران خان کے حوالے سے بھی یہ لوگ ایسا ہی سوچ رہے ہیں اور یہ کم از کم 2040 تک اقتدار میں رہنے کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ ساری منصوبہ بندی ان کی طرف سے کی گئی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کے لیے جو سامان جمع کیا ہے، ہم نے یہ سنا تھا سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن پھر بھی بندے 1000 سال کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، جیسے آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور ان جیسے کئی اور لوگ بھی۔ بہرحال عمران خان کے حوالے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا سر دست ممکن نہیں ہو سکتا، کہ عمران خان کی جیل میں کل کا دن آخری دن اور کل کی رات آخری رات ہو، کیونکہ آج 3 جون 2025 ہے اور ان کا کیس عمران خان کا سزا کی معطلی کا وہ 5 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ رہا ہے اور اس کی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں جناب سرفراز ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جسٹس آصف صاحب۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان کو یہ سزا ان کی معطل کر دیں اور عمران خان کی جیسے ہی سزا معطل ہوتی ہے عمران خان اپنے گھر چلے جائیں، اور اس کا امکان بھی تھوڑا سا پیدا ہو گیا۔ وہ کیسے امکان پیدا ہو گیا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ بنی گالہ کی صفائیاں ہو رہی ہیں، عمران خان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جیسے یہ خبر ان تک پہنچتی ہے مسلم لیگ نون والوں پر یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ان کی زبان انگارے اگلنے لگتی ہے۔ یہ عمران خان کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پنجاب کی حکمران، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے ساتھ سیاپا کرنے والی 2-3 خواتین، وہ 9 مئی کو لے کے آگے آتی ہیں۔ بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ 9 مئی اور 10 مئی، 9 مئی اور 10 مئی، 9 مئی کو کیا ہوا تھا، 10 مئی کو کیا ہوا۔ تو یہ پاک فوج اور عمران خان کے مابین جب بھی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جب بھی معاملات بہتر ہوتے ہیں، جب بھی دوریاں ختم ہونے لگتی ہیں، تو ان کی طرف سے واویلا شروع کر دیا جاتا ہے 9 مئی 9 مئی 9 مئی۔ باقی جو بھی پاکستان میں آپ کو برائی نظر آتی ہے یہ 9 مئی کے سر ڈال دیتے ہیں، عمران خان کے سر ڈال دیتے ہیں۔ بات ہم نے شروع کی تھی عمران خان کی رہائی کی، ہو سکتا ہے کہ عمران خان 1 دن کے بعد 5 جون کو رہا ہو جائیں، تو اس کے لیے تیاریاں تحریک انصاف کی طرف سے گو کہ موہوم سی امید ہے، اس کے باوجود تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بنی گالہ کو سجایا جانے لگا، وہاں پہ جشن منانے کی تیاریاں مکمل طور پر کر لی گئی ہیں، لیکن یہاں پہ زمان پارک میں اسی طرح سے عمران خان کا گھر اجڑا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان رہا ہوں گے تو بنی گالہ جائیں گے۔ تو یہ پاکستان ہے، یہاں پہ حالات بدلتے ایک لمحہ لگتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کس طرح سے جنرل ضیاء الحق زندہ تھے، ان کی طرف سے کیسے اعلان کیا گیا تھا کہ انتخابات ایک مرتبہ پھر غیر جماعتی ہوں گے، حالانکہ ان کی طرف سے پہلے غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے، انہوں نے اپنا وزیر اعظم لگا دیا، لیکن ان کی حکومت توڑ دی۔ کہا گیا کہ غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے تھے اس لیے کامیاب جمہوریت نہیں ہو سکی، اب جماعتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی سامنے آ رہی ہے، بے نظیر بھٹو کے جیتنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں، تو اسی جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ دوبارہ سے غیر جماعتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ وہ ابھی انہی تیاریوں میں تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئندہ بن سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، ایک لائن کھینچ دی گئی جنرل ضیاء الحق کی موت اور زندگی کے درمیان۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا کریش ہوا،
وہ شہید ہو گئے اور اس کے 3 مہینے کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی، بے نظیر بھٹو اقتدار میں آ گئی۔ تو پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، سائیڈ بدلی۔ جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ اور پھر ہم نے سائیڈ بدلنے کا فیصلہ کر لیا، تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں سے سائیڈ بدلنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہو۔ تو اس طرح سے عمران خان کی رہائی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، عمران خان پرسوں رہا ہو سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ 77,000 پاکستانی اس دفعہ حج سے محروم رہ جائیں گے۔ 1.5 لاکھ پاکستانیوں نے حج پر جانا تھا، لیکن ان کی نالائکی کی وجہ سے، وزارت حج کی نالائکی کی وجہ سے اور کوئی ٹور آپریٹر کے لالچ کی وجہ سے 77,000 کے اخراجات آگے جمع نہیں کروائے گئے، بر وقت ان کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے پیسے اپنے ادا کر دیے تھے جو اربوں روپے بنتے ہیں، اور حج بھی کیسے ہوتا ہے، ایک 12 لاکھ میں آج، دوسرا 27 لاکھ میں آج، اور پھر ایک 33 لاکھ میں حج بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں عموماً آج کل 12 لاکھ والا حج لوگ کرتے ہیں، تو ان میں سے 77,000 ان کی درخواستیں جا چکی تھی، منظوری ہو چکی تھی، انہوں نے پیسے جمع کروا دیے تھے۔ کسی نے 12 لاکھ جمع کروایا تھا، کسی نے 27 لاکھ جمع کروایا تھا، اور کسی نے 33 لاکھ روپیہ جمع کروایا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 77,000 حاجیوں کا پیسہ کہاں گیا، کس نے ہضم کر لیا؟ گو کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ادائیگی کر دی جائے گی، لیکن کب ادائیگی کی جائے گی؟ اگر ان کو ادائیگی اگلے سال کر دی جاتی ہے، یا ان کو اگلے سال کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، ان کی درخواستیں نہیں لی جاتی، پرانی درخواستوں پر ان کو حج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ سارے کے سارے لوگ حج پر چلے جائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک تو پیسہ کر کے پائی کر کے لوگ اپنے اخراجات جمع کرتے ہیں، اور آخری عمر میں بھی کئی لوگ حج کے لیے جانے کا قصد کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں، بلکہ تو کسی کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اگلے سال زندہ ہی نہیں ہوں گے، اور ان کا حج پہ نہ جانا کس کے سر پر ہوگا؟ وزیر حج کے سر پر ہوگا، یا پھر ٹور آپریٹرز کے سر پر ہوگا، یا پھر کس کے سر پر ہوگا؟ ابھی تک یہ بھی تعین نہیں ہو سکا کہ اس نااہلی میں، اس نالائکی میں، اس جرم میں کون ملوث تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی طرف سے شہر کا رخ کر لیا گیا ہے۔ آپ نے ناظرین سنا ہوگا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ پھر پنڈ کا رخ کر لیتا ہے، وہ شہر کا رخ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بھی شہر کا رخ کر لیا ہے، اور وہ مکمل مستقل چیف الیکشن کمشنر نہیں ہیں، بلکہ وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو نئے چیف الیکشن کمشنر کو ابھی تعینات نہیں کیا گیا، اس لیے ان کو عارضی طور پر عہدہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو دھمکی لگائی ہے کہ 3 صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے، تم لوگوں نے الیکشن نہیں کروائے، میں آپ کو طلب کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو حکم دیا جائے گا کہ الیکشن کروائیں، ڈیٹ دی جائے گی۔ اور یہ کون کہہ رہے؟ سکندر سلطان راجہ، جو انہی کی مرہون منت تھا اور اب بھی ہے۔ گو کہ عمران خان کی طرف سے ان کو تعینات کیا گیا تھا، عمران خان نے ان کی حمایت کی تھی، لیکن یہ بندہ کسی اور کا نکلا اور عمران خان کو ہی پڑ گیا، عمران خان کو ہی پہ گیا۔ تو اب اس کی طرف سے ان کو بھی دھمکی دی جانے لگی ہے، جو ان کو اوپر لائے تھے، لانے میں جن کا کردار تھا۔ اور انہوں نے میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ میاں صاحب میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے، اب ان کو دھمکی دینے لگے ہیں۔ گویا انہوں نے مسلم لیگ نون کو دھمکی نہیں دی، بلکہ انہوں نے شہر کا رخ کر لیا ہے، اور انہوں نے شہر کا رخ کیا ہے تو بہتر ہی ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، بلدیاتی الیکشن کے لیے، بلکہ عام انتخابات کے لیے بھی۔ حالانکہ اس حکومت کی یہ مرضی تھی کہ اگلے 10 سال تک، جب تک انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے، ان کی بھی یہی منصوبہ بندی ہے کہ اگلے 10 سال تک ہم اقتدار میں رہیں گے، تو یہ اپنے ساتھ ان کو چلانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کس کے کہنے پر ایسا کہہ دیا، اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی۔ آ جاتے ہیں انڈیا میں۔ انڈین ایئر لائنز کے سی او ہیں ولین، ان کا نام ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ 50 ارب کا نقصان ہوگا انڈیا کو، جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کی حدود بند کی ہیں، انڈین ایئر لائن کی حدود بند کی ہیں، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب تک 1500 پروازیں متاثر ہو چکی ہیں۔ مودی کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دینا ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے
ان کی پروازیں بند کر دی گئیں، تو یہ سارا کچھ مودی کی مٹھیوں میں بند ہے۔ مودی صاحب جب چاہیں خسارے کی مٹھی کھول سکتے ہیں، جب چاہیں وہ منافع کی مٹھی کھول سکتے ہیں، کیونکہ مودی صاحب کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا گیا، سینتاس معاہدہ انہوں نے جس طرح سے معطل کر دیا، مودی صاحب آج بھی اگر چاہیں تو سینتاس معاہدے کو بحال کر سکتے ہیں اور بھارت اتنے بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آدھے وزیر اعظم بن گئے۔ کس طرح سے آدھے وزیر اعظم بنے ہیں؟ امریکہ کے قائم مقام ناظم الامور ہیں، ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک موقع پر بے نظیر بھٹو کے حوالے سے یہ کہتے تھے، فتوے دیتے تھے کہ پاکستان میں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، حرام ہے، اور ان کے ساتھ مل کر مولانا فضل الرحمان نے کئی عہدے حاصل کیے، اور ایک موقع پر وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ امریکہ دورے پر بھی چلے گئے۔ وہ ملٹری سیکرٹری تھے بے نظیر بھٹو کے۔ کرنل اکرام اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے مجھے کہا کہ میرے وزیر اعظم بننے کی بھی بات کریں امریکیوں سے، تو کرنل اکرام اللہ کہتے ہیں کہ میں بے نظیر بھٹو سے پہلے بات کرتا ہوں، اس کے بعد امریکیوں سے بات کرتا ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں، بے نظیر بھٹو سے بات نہیں کرنی۔ تو مولانا فضل الرحمان اس دور میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی ناظم الامور سے، وہ قائم مقام ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان سمجھ لیجئے کہ آدھے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ تو باقی اعزازیہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر کچھ یوں ہے کہ اعزازیہ کچھ محکموں کا اس کی ثوابدید کر دی گئی ہے، وزیر خزانہ کے ذمہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ان کی ثوابدید پر ہے کہ کس کا کتنا اعزازیہ جو لگاتے ہیں، کن محکموں کا اعزازیہ ان کے ذمہ ہے، جو ان کے ثوابدید پر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اعزازیہ پالیسی سے متعلق فنان ڈویژن کی سمری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نئی پالیسی میں فنان ڈویژن، ریونیو ڈویژن، FBR، پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو ڈویژن، قومی اسمبلی، سینٹ سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم آفس کے ملازمین کے لیے اعزازیہ منظور کرنے کا اختیار وزیر خزانہ کو دے دیا گیا ہے۔ ان محکموں کا اختیار وزیر خزانہ کو دیا گیا ہے۔ عام آدمی کے لیے وزیر خزانہ کیا کر سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین کے لیے وزیر خزانہ کیا کر سکتے ہیں، یہ ان کے ثوابدید پر نہیں ہے، بلکہ یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہے منحصر IMF پہ۔ IMF جس طرح سے ان کو کہے گا اسی طرح سے یہ ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، اور IMF کی طرف سے کوئی بڑی توقع نہیں ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کے لیے کوئی بڑا ریلیف دینے کے لیے جاری ہے۔ اور کتنی شرم کی بات ہے ان کے لیے بھی اور IMF کے لیے بھی، سرکاری ملازمین کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے، غور کریں گے، لیکن جب پارلیمنٹرین کی بات ہوتی ہے، وزراء کی بات ہوتی ہے، حکام کی بات ہوتی ہے، تو کئی گنا مرات میں تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کہنا ہے عوام کو جو ووٹ دیتے ہیں کہ ہور چپو، بلکہ ان کو نہیں، عوام نے تو ووٹ دیا تحریک انصاف کو، اور لانے والے کون ہیں، وہ بھی تنخواہ دار ہیں، تو ان کو ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہور چپو۔ اجازت دیجیے۔